السلام علیکم، کے پولیس کانسٹیبل ایٹا ٹیسٹ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ویورز۔ یہاں پر یہ ایک اوریجنل پیپر ہے۔ اس سے پہلے پارٹ 1 کی ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر 16 ہے، عالم اسلام کا قلب کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ قلب کے معنی دل کے ہے۔ عالم اسلام کا قلب یا دل سعودی عرب کو کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا دارالخلافہ ریاض ہے اور سعودی عرب کی کرنسی سعودی ریال ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ آپشن نمبر بی میں مصر لکھا ہے، مصر کا دارالخلافہ کیریو یا قاہرہ ہے، جسے قاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر سی میں عراق لکھا ہے، عراق کا کیپٹل بغداد ہے اور پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے۔ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کراچی تھا، یہ بھی یاد رکھیے۔ سوال نمبر 17 ہے، پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟ پاکستان کا پہلا صدر سکندر مرزا تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے، اس طرح کا کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی دوسری صدر کون تھی؟ پہلا صدر سکندر مرزا اور پاکستان کا دوسرا صدر ایوب خان تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے دوستوں کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان تھا، جبکہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ سوال نمبر 18 میں لکھا ہے کہ پاکستان کی موجودہ چیف آف ایئر اسٹاف کون ہے؟ یہ پیپر چونکہ پرانا ہے دوستوں، بمطابق جون 2023 کے پاکستان کی موجودہ چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، یہاں پر دوستوں تھرڈ فارم لگے گا، پرمیٹڈ۔ اسموکنگ از ناٹ پرمیٹڈ یا الاؤڈ بھی ٹھیک بنتا ہے۔ اسموکنگ از ناٹ پرمیٹڈ ان پبلک پلیسز، یہاں پر پرمیٹڈ لگے گا، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 میں لکھا ہے کہ علم میں غور و خوض کرنا کس کے برابر ہے؟ روزے کے برابر ہے، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ یہاں پر دوستوں 2-3 سوالات، اہم سوالات یاد رکھیے جو کہ کسی بھی ایٹا ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں اور آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر پہلے آپشن میں ہے کہ روزے، تو روزے کے بارے میں یاد رکھیے کہ روزہ کب فرض ہوا؟ اس طرح کا سوال اکثر ایٹا امتحانات میں آ رہا ہے۔ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، یاد رکھیے روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ آپشن نمبر بی میں زکوٰۃ لکھا ہے، زکوٰۃ بھی 2 ہجری کو فرض ہوئی تھی۔ روزہ اور زکوٰۃ دونوں 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ آپشن نمبر سی میں حج لکھا ہے، حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا، حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے تھے۔ آپشن نمبر ڈی میں جہاد لکھا ہے، جہاد، روزہ اور زکوٰۃ یہ تینوں 2 ہجری کو فرض ہوئی تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر بھی لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد دوستوں 3 ہجری میں غزوہ احد لڑی گئی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اکثر غزوات کے بارے میں بھی سوالات آتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہے؟ یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ تو زکوٰۃ کے مصارف دوستوں 8 بیان کیے گئے ہیں، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، یوم الفرقان نام ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر لڑی گئی اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا ہے، تو یہاں پر کریکٹ آپشن دوستوں آپشن اے ہے، غزوہ بدر کا۔ سوال نمبر 23 ہے، سیلیکٹ دا کریکٹ آپشن۔ یہاں پر دا کار میڈ اے لاؤڈ نائز، آپشن اے لگے گا۔ سوال نمبر 24 ہے، دا کریکٹ نیگیٹو سینٹینس از۔ یہاں پر کریکٹ نیگیٹو سینٹینس آپشن اے ہے، ہی ڈز ناٹ سویم ویل۔ سوال نمبر 25 میں لکھا ہے کہ اصلی شرف و فضیلت کا معیار نسب نہیں بلکہ تقویٰ ہے، یہاں پر آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، مددگار میں گار کیا ہے؟ دوستو یاد رکھیے اکثر امتحانات میں سابقہ اور لاحقہ اس کے بارے میں سوالات آتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے سابقہ یاد رکھیے، سابقہ پہلے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کی پہل میں یا شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنایا جائے تو اس کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ادب ایک لفظ ہے اور ادب سے پہلے ہم بے لگاتے ہیں، بے ادب، تو اس طرح یہ سابقہ ہے۔ یہ بھی اسی طرح سمجھ کے آگے ہم نہ لگاتے ہیں، نہ سمجھ، تو یہ سابقہ ہے۔ لاحقہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگایا جائے اور اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرورت کے آخر میں ہم من لگا دیتے ہیں،
جیسا کہ ضرورت مند۔ درد کے آخر میں اگر ہم ناک لگا دیں تو اس سے دردناک بنتا ہے، اسی طرح یہ لاحقہ ہے۔ تو یہاں پر ویورز مدد کے بعد گار لگا ہے، یہ سابقہ نہیں ہے، یہ لاحقہ ہے۔ آپشن سی ٹھیک ہے یہاں۔ سوال نمبر 27 ہے، وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، پہلا آپشن لگے گا یہاں۔ سوال نمبر 28 انتہائی اہم ہے، یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ I invited him on the dinner۔ آن غلط ہے، میں نے اسے رات کے کھانے پر بلایا۔ I invited him for the dinner، for بھی غلط ہے۔ I invited him to the dinner، یہاں پر to لگے گا۔ I invited him to the dinner، آپشن سی ٹھیک ہے یہاں۔ ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ سوال نمبر 29 ہے، ہی از ڈیش ایفیشینٹ ورکر آف دس کمپنی۔ ویورز پارٹ 1 میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جہاں پر واول ہو تو واول سے آگے ہم این لگائیں گے، اور اگر واول نہ ہو لیکن وہ والز واول جیسی آواز دے رہا ہو، مثال کے طور پر ہانسٹ، یہ ہانسٹ نہیں ہے، آنسٹ ہے، تو وہاں پر بھی این لگایا جائے گا۔ یہاں پر ایفیشینٹ جو ہے یہ واول سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ لفظ، تو یہاں پر این لگے گا۔ ہی از این ایفیشینٹ ورکر آف دس کمپنی، یہاں پر آپشن بی لگے گا۔ سوال نمبر 30 ہے، یہاں پر بھی دو سوالات یاد رکھیے۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر شخصی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسم ضمیر کسے کہا جاتا ہے۔ دوستو اسم ضمیر یاد کر لیجئے۔ فار ایگزامپل میں احمد کے بارے میں بولتا ہوں کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے، احمد صبح سویرے اسکول جاتا ہے، احمد وقت پر گھر آتا ہے، احمد 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو یہاں پر احمد کا بار بار ذکر کرنا یہ برا سا لگ رہا ہے۔ اس کی جگہ ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد اچھا لڑکا ہے، وہ وقت پر اسکول جاتا ہے، وہ وقت پر روٹی کھاتا ہے، وہ وقت پر نماز پڑھتا ہے، تو یہاں پر وہ اسم ضمیر ہے اور وہ اشارہ کر رہی ہے احمد کو۔ سوال نمبر 31 ہے، نظم شاہنامہ اسلام۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ یہ سوالات بھی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ایٹا ٹیسٹوں میں کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندھری نے لکھا ہے، یہاں پر آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ امیر الدین کدوایی نے۔ سوال نمبر 32 ہے، دریائے گومل کس دریا میں گرتا ہے؟ دریائے گومل دریائے سندھ میں گرتا ہے، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دو اہم سوالات یاد رکھیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ابا سندھ ہے جسے انڈس ریور کہا جاتا ہے، اور پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا دریائے راوی ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، یہاں پر بھی دو سوالات یاد رکھیے۔ پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈیم کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا ڈیم تو ورسک ڈیم ہے، لیکن سب سے بڑا ڈیم بھی یاد رکھیے، سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے اور سب سے چھوٹا ڈیم ورسک ڈیم ہے، تو یہاں پر دوستو آپشن نمبر سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، ڈاکٹر عارف علوی نے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف کب اٹھایا؟ ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر بنے تھے 9 ستمبر 2018 کو، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، پھوٹنے سے کیا مراد ہے؟ پھوٹنے سے مراد جب دن کا آغاز ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہے، یہاں آپشن بی کریکٹ ہے۔ تو دوستو یہ رہا KPK پولیس کانسٹیبل کی ایٹا ٹیسٹ کا دوسرا حصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی پیپر کی باقی سوالات جو ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کروں گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔